بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 35۔ وہ بڑا اسٹیمر جو پرنس دلاور سے نیچے اتارا گیا تھا ہمارے لیے تھا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریٹا اور اینجل کو اسٹیمر پر منتقل کیا، پھر خود بھی اسٹیمر پر آ گیا۔ 4 افراد اسٹیمر پر موجود تھے، انہوں نے اسے سٹارٹ کر کے روشنیاں جلائے بغیر برق رفتاری سے ایک سمت موڑ دیا۔ عدنان جہاز پر ہی رہ گیا تھا۔ اس بیچارے کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنا تھا۔ میں ابھی موسٹی تھا اور میں نے غوطہ خوری کا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا اور اسٹین گن ہاتھ میں لیے اسٹیمر کے ایک ایسے حصے میں کھڑا تھا جہاں سے میں چاروں طرف نگاہ رکھ سکتا تھا۔ کیونکہ اسٹیمر پر کوئی روشنی نہیں کی گئی تھی اور اس کے انجن کی آواز بھی بے حد ہلکی تھی، اس لیے وہ بغیر کسی دقت کے ایک مخصوص سمت کا سفر کر رہا تھا۔ عدنان کی اب تک کی کارروائی بہت ہی شاندار تھی، سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ آدمی ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ ان لوگوں کو بھی کیسے ٹھکانے لگائے گا۔ مجھے ان کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کے جواب میں ہم نے سیٹھ جبار کی بے شمار افراد ہلاک کر ڈالے اور یقیناً سیٹھ جبار اب مصیبتوں سے نہ بچ سکے گا۔ ہم ایک ویران ساحل پر پہنچ گئے۔ اسٹیمر پر عملے کے افراد جن کی تعداد صرف 4 تھی صورتحال سے پوری طرح واقف تھے اور عدنان کے پروگرام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ہم اس جگہ پہنچے تھے جہاں سے ہمیں لے جانے کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک بند وین کھڑی ہوئی تھی، کنارے پر 2 آدمی موجود تھے جنہوں نے ہمیں ٹارچ سے سگنل دیا اور اسٹیمر کنارے پر پہنچ گیا۔ پھر ہمیں ساحل پر اتارا گیا اور ہم بند وین میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ وین کے اگبی حصے سے میں نے اسٹیمر میں ہولناک دھماکے ہوتے دیکھے، غالباً اسے بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ عدنان نے جو کچھ کیا اس کے لیے تعریف کے الفاظ میرے پاس نہیں تھے، لیکن مضطرب ضرور تھا۔ حکومت ان خوفناک ہنگاموں سے بے خبر نہیں رہ سکتی، یقیناً اس کی زبردست تحقیقات ہوں گی۔ پتہ نہیں پرنس دلاور سے جو اسٹیمر اتارا گیا تھا اس پر کچھ نشانات تھے یا نہیں، یا پھر وہ بادبانی کشتیاں جہاں سے حاصل کی گئی تھیں وہاں سے پرنس دلاور کا کوئی نشان ملتا یا نہیں۔ یہ تمام باتیں عدنان ہی سے معلوم ہو سکتی تھیں، لیکن عدنان کا پرنس دلاور پر انتظامی امور کے لیے موجود رہنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے وین ڈرائیور کو ہدایات دیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اینجل اور ریٹا بہتر حالت میں نہیں تھیں، ہنگاموں سے ان کا ذہنی وقتی طور پر معاف ہو گیا تھا۔ میں انہیں سہارا دے کر اندر لایا اور انہیں ایک بہتر جگہ منتقل کر دیا۔ میں نے انہیں سکون کی تلقین کی تھی، لیکن میں خود مضطرب تھا۔ پرنس دلاور اگر ان ہنگاموں میں ملوث پایا گیا تو پھر صورتحال بے حد مشکل ہو جائے گی۔ کم از کم اینجل اور ریٹا کو یہاں سے ہٹا دینا بے حد ضروری تھا، لیکن میں اس سلسلے میں عدنان سے بھی مشورہ کر لینا چاہتا تھا۔ عدنان کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب مل سکے گا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اینجل اور ریٹا کو فوری طور پر یہاں سے منتقل کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی ہنگامی کارروائی ہو ہی جائے تو ان کا پتہ نہ چلے، اور اس کے لیے واٹسن ایونیو کا وہ بنگلہ ہی محفوظ ترین جگہ تھی جو ابھی تک کسی کی نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سوچ پر فوری طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طاہر اور اعظم کو میں نے ان دونوں کے ساتھ روانہ کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ میرے دوسرے احکامات ملنے تک وہیں رہیں۔ اس کے بعد میں اس ٹرانسمیٹر سیٹ پر پہنچ گیا جہاں فینی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ عدنان اس پر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا اور میرا یہ خیال غلط نہیں نکلا۔ اس وقت میں گرم گرم کافی کی چھوٹی سی پلے رہا تھا جب اشارہ موصول ہوا اور میں نے جلدی سے سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو 1419 اوور۔ یس پرنس دلاور، میں نے کہا۔ ہیلو سر، آپ پہنچ گئے؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عدنان، تم وہاں کے حالات کی اطلاع دو، کیا صورتحال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بحری فوج کی کشتی لانچوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ پرنس دلاور کی طرف سے سرچ لائٹیں روشن کرنے کی کارروائی بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ بحریہ کے افسران پرنس دلاور پر بھی پہنچے تھے۔ ہم نے اسرے 9 سیڑھیاں ڈال کر انہیں اوپر بلایا اور ان سے بذات خود اس ہنگامے کے بارے میں دریافت کیا۔ افسران کو ہم پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ وکٹوریہ اور دی کنگ کو پوری طرح نرغے میں لے لیا گیا اور اس وقت دونوں جہازوں پر بحری پولیس موجود ہے۔ پرنس دلاور پر بھی 4 جوان ایک افسر کے ساتھ تعینات اور محتاط ہیں۔ باقی تھوڑی سی الجھنیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے نمٹ لوں۔ کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے عدنان؟ اس وقت میں تم سے کچھ خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اسٹیمر پرنس دلاور سے جو اسٹیمر روانہ کیا گیا تھا اس پر پرنس دلاور کے نشانات تھے، اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ میری ہی ہدایت تھی سر کہ اسے تباہ کر دی جائے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، اس پر کوئی نشان نہیں اور وہ لوگ بھی کبھی یہ پتہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس اسٹیمر کا تعلق ہم سے تھا۔ ویری گڈ۔ اور وہ بادبانی کشتیاں؟ وہ ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں جو چرائی گئی تھیں۔ ان کے مالکان کو وہیں بے ہوش کر کے ڈال دیا گیا تھا، لیکن کشتیاں چرانے والے نقاب پوش تھے اور کوئی ماہی گیر انہیں شناخت نہیں کر سکتا۔ ان کا نقصان میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ دعا کریں پرنس کہ ہم کسی شبہے کا شکار ہونے سے بچ جائیں، میں اپنی وہ کارروائی پوری کر لوں جس کے لیے میں پریشان ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں عدنان، میرے لائق جو خدمت ہو وہ بتاؤ۔ جی نہیں، بس اس وقت ذرا سا تردد یہ ہے کہ پرنس دلاور پر جو افراد موجود ہیں ان کی چھان بین نہ ہو جائے۔ ہم پرنس دلاور پر اتنے عملے کی موجودگی کا کوئی مناسب جواز پیش نہیں کر سکتے۔ دیکھیے حالات کیا رخ بدلتے ہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں کچھ اور کارروائی کروں۔ میرا مطلب ہے ہوم سیکریٹری وزیر داخلہ سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔ میرا خیال ہے ابھی نہیں پرنس، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر حالات آپ کو سنبھالنا ہوں گے۔ ابھی کوئی ایسی بات نہیں، میں مطمئن ہوں۔ اوکے عدنان، میں بے چینی سے تمہارے دوسرے پیغام کا انتظار کروں گا۔ اوکے پرنس، اگر کوئی خاص بات ہوئی تو میں فوراً آپ کو اطلاع دوں گا، ورنہ پھر صبح کو حالات سے مطلع کیا جائے گا۔
दूसरी तरफ से अदनान ने कहा और मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सारी रात आंखों में कटी। सुबह 7 बजे फिर अदनान का पैगाम मौसूल हुआ। उसने बताया कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, जो काम उसके लिए परेशानी का बायस बना था वो कर लिया गया है। बहरिया का अफसर और चारों जवान सुबह होते ही प्रिंस दिलावर से रुखसत हो गए और उनकी रुखसत होते ही मैंने अपने आदमी को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। वो तफरीही स्टैमर जो इतराफ़ में पहले थे कुछ दूर हट गए और हमारे आदमी गोताखोरी के लिबास में समंदर के नीचे नीचे उन तक पहुँचकर उनके ज़रिए वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। मैं खुद भी अपने दिलावर से रुखसत होने वाला हूँ। वो सामान ज़ाया कर दिया गया है जिसे पकड़े जाने का शुबहा था। और लाशें मैंने सवाल किया। उनके सिलसिले में प्रिंस थोड़ा सा गैर इंसानी काम किया गया है, यानी उनसे वज़न बांध कर उन्हें समंदर की गहराइयों में पहुंचा दिया गया है। वैसे उनके बदन पर ऐसे लिबास वगैरह नहीं छोड़े गए जिनसे उनकी निशानदेही हो सके। ये काम बहालत मजबूरी किया गया है, वरना हमारे लिए ये गम बहुत बड़ा है। हम अपने साथियों का गम अपने सीनों में महसूस करते हैं। ज़ख्मियों को भी मुंतकिल करने के इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर बहरी फौज का घेरा इतना तंग ना होता तो हमें इसमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना आती। बाहर तो सारे मामला किसी न किसी तौर हल हो ही गए हैं। प्रिंस दिलावर हर किस्म के शोबे से महफूज हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। शुक्रिया अदनान। इसके बाद तुमसे कब मुलाकात होगी? मैं ठीक 12 बजे आपको आखिरी पैगाम दूंगा। आखिरी पैगाम से मेरी मुराद ये है कि मैं शहर आने के बाद आपसे गुफ्तगू करूंगा। ओके अदनान, खुदा तुम्हें कामयाब करे। मैंने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। फ़ैनी बेचारी रात भर मेरे साथ जागती रही। इस वक्त भी वो मेरे सामने बैठी बड़ी मस्ती थी। मेरे उसकी सुर सुर आंखों को देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। फ़ैनी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब जाओ, सो जाओ। तरद्दुद की वो घड़ियाँ जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी तुमने मेरे साथ गुजारी है, इनके लिए मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप नहीं सोएंगे प्रिंस? नहीं फ़ैनी, अव्वल तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मुझे नींद आई तो मैं सो जाऊँगा। प्रिंस, आप काफ़ी परेशान मालूम होते हैं। नहीं फ़ैनी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जिस मिशन के लिए काम कर रहा हूँ उसमें परेशानियाँ तो मेरे दोस्तों ने बांट ली हैं। मैं तो बहुत सुकून से हूँ। जाओ प्लीज़, तुम सो जाओ। अगर तुम 2-3 घंटे नींद ले लो तो मुझे मुसरत होगी। प्लीज़ फ़ैनी, जाओ। मैंने कहा और वो मजबूरन उठकर बाहर निकल गई। फिर मैंने वाटसन एवेन्यू में फ़ोन करके ताहिर से एंजल और रीटा की हैरियत मालूम की। ताहिर ने इतला दी कि वो दोनों ठीक है, लेकिन सारी रात सो नहीं सके। अभी उसने उन्हें नाश्ता कराया है और सोने की तलकीन करके बाहर निकल आया है। एतराफ़ का माहौल भी पुरसुकून है और वो अच्छी तरह उनकी खबरगिरी कर रहे हैं। फ़ोन बंद करके मैं सोच में डूब गया। सभी मुंतशिर हो गए थे। सूरत हाल ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गई थी। बाहर तो अब तो जो भी होना है होकर ही रहेगा। अभी इस सिलसिले में प्रोफेसर शिराज़ी वगैरह को भी कुछ बताना बेकार था। मुझे बेचैनी से 12 बजने का इंतज़ार था ताकि अदनान से मज़ीद सूरत हाल मालूम हो सके। लेकिन 11:30 बजे अदनान खुद ही मेरे पास पहुंच गया। नहा धोकर और शेव बनाकर आया था। हशाश बशाश नज़र आ रहा था। मैंने गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। तुम खुद ही आ गए अदनान? जी हाँ प्रिंस। मैंने सोचा कि बिलमुशाफा बैठकर गुफ्तगू कर लूँ। आप भी रात के वाक़यात से परेशान होंगे, अदनान ने कहा। हाँ, हमारी तवक्का के खिलाफ जहाज़ पर ज़बरदस्त मज़ाहमत की गई। कुछ पता चल सका कि क्या पोजीशन रही? सही सूरत हाल तो मालूम नहीं हो सकी। सुना गया है कि जहाज़ से 22 लाशें उतारी गई हैं और 2-3 अफराद शदीद ज़ख्मी हालत में स्ट्रेचर पर डालकर हस्पताल तक ले जाए गए हैं और कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। हमारे साथ आदमी मौका पर हलाक हो गए थे। 2 बाद में चल बसे। चार शदीद ज़ख्मी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं। गोलियां बाजुओं, रानों और पेट के निचले हिस्सों में लगी हैं। ऑपरेशन करके उन गोलियों को निकाल दिया गया है, लेकिन बाहर सूरत वो तशवीशनाक हालत में है और ये इतने आदमी का नुकसान बहुत ही गमनाक है। मिस ब्राहकरम इस तरफ तवज्जो ना दे। ज़ाहिर है हम लोग पिंग पांग खेलने नहीं गए थे। दुश्मन भी आखिर कोई हैसियत रखता है। बाहर तो जो लोग हलाक या ज़ख्मी हुए हैं उनके वर्षा को किसी भी तौर तकलीफ़ का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। ज़ख्मियों को कहाँ रखा गया है? मैंने उनका इंतजाम अपनी रिहाइश गाह पर रखा। हमारे अपने डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। अदनान ने जवाब दिया। अपने डॉक्टर से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने हंगामी हालात से निपटने के लिए अपने ग्रोह में 2-3 बेहतरीन डॉक्टरों को शामिल कर लिया और ये सब प्रिंस दिलावर के वफादार हैं। गुड, वेरी गुड, मैंने कहा। और वो लाशें? उनके लिए मैं अफसरदा हूँ प्रिंस की उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन नहीं किया जा सका। प्रिंस दिलावर को आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में पीछे हटाया जा रहा है। मैंने 2-3 गोताखोरों को समंदर में उतार कर लाशों की कैफियत मालूम कराई थी। हस्बे तवक्का मशरे ने लाशों को नोच कर खा लिया और अब उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं। कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो कौन थे। अफसोस, उन बेचारों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। बाकी मामला की क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में ये हंगामा तूल पकड़ लेगा। दी किंग किसकी मलकियत है, इस बारे में छानबीन होगी। वैसे आज के अखबारात में इस बारे में कोई तफसील नहीं। मुमकिन है दोपहर के अखबारात कोई खबर दे। अगर सेठ जब्बार ने इस मामले में हमें मुलविस किया तो क्या प्रोग्राम रहेंगे प्रिंस? देखा जाएगा, हालात का मुकाबला करेंगे। बस कोई निशान नहीं रहना चाहिए। मैंने कोशिश तो की है कि कोई निशान बाकी ना रहे। आगे अल्लाह मालिक है। एंजल और रीटा हैरियत से है? हाँ, मैंने उन्हें कोठी में नहीं रखा। फिर कहाँ है वो? दवारसन एवेन्यू के एक बंगले में। यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। ओ गुड, एहतियाती इकदाम के तौर पर यह मुनासिब है। वैसे प्रिंस, क्या एंजल इस सिलसिले में हमसे ताउन करेगी? उसे सख्त निगरानी में रखना होगा। हमारे खिलाफ खतरनाक गवाह साबित हो सकती है। इसका इम्कान कम है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम किसी वक्त वाटसन एवेन्यू के इस बंगले का जायज़ा ले लेना। अगर वहाँ उन दोनों का रहना मुश्किल हो तो उन्हें वहाँ से कहीं और मुंतकिल कर देंगे। बेहतर वैसे एक दरखास्त और है प्रिंस, क्या आपकी नकलो हरकत महदूद है तो बेहतर है, मुमकिन है वो लोग आप पर खसूसी निगाह रख लें। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। रीटा के पास ट्रांसमीटर मौजूद है, इससे एंजल के बारे में मालूम करते हैं।
طاہر اور اعظم کے پاس بھی کچھ لوگوں کو اور بھجوا دیں گے. اوکے. ایک اور اہم مسئلہ فورسے کا ہے پرنس, اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں یہ معاملہ بھی قابل غور ہے. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے, اور اگر اس نے ہم سے تعاون کیا ہے اور ہمارے چنگل سے نکل کر وہ سید جبار سے مل جائے تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. بظاہر وہ جس ٹائپ کی عورت ہے اسے اس کا امکان تو نہیں, لیکن سید جبار کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اگر فورسز کے ہاتھ لگی تو اس نے اپنی زبان کھولنے پر اسے مجبور کر دیا تو ہاں اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہوگا. کیا خیال ہے اس کی چھٹی کر دی جائے؟ عدنان نے کہا. نہیں ابھی نہیں, اس وقت تک میں اسے قتل نہیں کر سکوں گا جب تک مجھے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. عدنان مسکرانے لگا. میں آپ سے متفق ہوں پرنس, ویسے وہاں کی خبر نہیں مل سکی, فون کرو گے؟ کہاں؟ ڈائمنڈ ہاؤس. ہاں یہاں سے نہیں کروں گا پرنس, باہر جاؤں گا تو کر لوں گا, اگر کوئی خاص بات ہوئی تو آپ کو اطلاع دوں گا. اوکے عدنان, رات سے آرام تو نہیں کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا. نہیں پرنس, فرصت نہیں مل سکی اور ابھی اس کے امکانات بھی نہیں ہیں. پرنس ویسے میں مضبوط انسان ہوں, رات ہی کو سوؤں گا بشرط یہ کہ کوئی خاص بات نہ ہوئی. بس عدنان اب تو تمہارے بارے میں کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں رہ گیا. آپ میرے بارے میں صرف ایک بات مجھے بتاتے رہے پرنس, میں اپنا فرض بخوبی انجام دے رہا ہوں یا نہیں. آپ کے مشن میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنے سعادت سمجھتا ہوں. اب اجازت دیجیے. عدنان نے کہا اور میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی. اس کے بعد ایسی کوئی بات نہیں رہ گئی جو ذہن کو پریشان کرتی. چنانچہ میں کچھ دیر سونے کی ٹھانی, سونے کے لیے لیٹ گیا. رات کو 10 بجے آنکھ کھلی تو اتنی دیر تک سونے سے طبیعت بوجھل ہو گئی تھی. تھوڑی دیر چہل قدمی کی, فینی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے. عدنان کو بھی مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فیصلہ کیا کہ رات کو سونے کے بعد دوسرے دن ہی کوئی کام کیا جائے. اگر اس سے کوئی اور کارروائی کی اور کوئی الٹی سیدھی بات سن لی تو رات کی بھی نیند جائے گی. کھانے میں صرف جوس لیا اور مس نادرا کو ہدایت دینے کے بعد میں پھر سونے لیٹ گیا. دوسری صبح بالکل تازہ دم تھا, اور یہ تازہ دم صبح بہت سی اطلاعات کا انبار لے کر آئی تھی. ناشتے پر پہلی ملاقات فینی سے ہوئی. اسے میرے سامنے خبرات رکھ دی. سب سے بڑی سرخی دی کنگ کے بارے میں جلدی جلدی خبر پڑھنے لگا. بندرگاہ سے کچھ دور لنگر انداز جہاز میں قتل و غارت گئی. جہاز ہانگ کانگ کی ایک کمپنی کی ملکیت تھا. رپورٹر: پچھلی رات بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے ایک جہاز دی کنگ پر اچانک ہلاکت خیزی شروع ہو گئی. 27 افراد موت کا شکار ہو گئے. ان میں 14 افراد کا تعلق جہاز کے عملے سے ہے اور وہ ہانگ کانگ کے باشندے ہیں. باقی لوگ مقامی تھے. 5 لاشیں سمندر سے برآمد ہوئی. ان کے پیروں میں وزنی پتھر اور دیگر وزن باندھ کر سمندر برد کر دیا گیا تھا. مچھلیوں نے ان کے بدن سے گوشت صاف کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن رہی. دی کنگ نامی جہاز پچھلے ماہ بیروت سے آیا تھا. یہ مال بردار جہاز ہانگ کانگ کی کمپنی سراسوتو کی ملکیت ہے اور ایک ٹیکسٹائل کے لیے بھاری مشینری لے کر آیا تھا. یہ ٹیکسٹائل مل ایک بہت بڑے اور موزی سرمایہ دار سید جبار کی ہے. مشینری اتارنے کے بعد یہ سمندر میں لنگر انداز ہو گیا اور اس کا انجن مرمت کا کام ہو رہا تھا. پچھلی رات اس پر اچانک اسٹین گن سے فائرنگ ہونے لگی. ایک برطانوی جہاز وکٹوریہ سے اس پر روشنیاں پھینکی گئی, لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا. وکٹوریہ سے خطرے کے سائرن بجنے پر بحریہ کی گشتی اسٹیمر اس طرف چل پڑے اور انہوں نے دور دور تک سمندر میں گھیرا ڈال دیا. لیکن کچھ لوگ بادبانی گشتیوں سے فرار ہو گئے. فرار ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کشتیاں ٹائم بم سے تباہ کر دی اور کچھ افراد ایک اسٹیمر سے بھی فرار ہوئے اور ایک ویران ساحل پر جا نکلے. ساحل پر اتر کر انہوں نے وہ بڑا اسٹیمر بھی ڈائنامائٹ لگا کر تباہ کر دیا اور شہر میں داخل ہو گئے. پولیس کے اعلیٰ افسران اس ہلاکت خیزی کی تفتیش کر رہے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ جہاز کا عملہ تہذیب کاروں پر مشتمل تھا اور وہ کسی نامعلوم مشن پر جہاں آئے تھے. امکان ہے کہ وہ کسی تہذیب کار ملک کے ایجنٹ ہوں اور کسی خاص مقصد سے یہاں آئے ہوں, لیکن جن لوگوں نے ان سے جنگ کی اور ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا. جہاز کا یہ عملہ کل 14 افراد پر مشتمل تھا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. مرنے والے مقامی لوگوں کی شناخت کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے. اس سلسلے میں تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ بادبانی کشتیاں جیٹی کریک پر مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں کی ملکیت ہے. ماہی گیروں کا بیان ہے کہ کچھ پراسرار لوگ جن کے چہرے نقابوں سے چھپے تھے گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے. انہوں نے ماہی گیروں پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیا اور ان کی کشتیاں لے گئے. ماہی گیروں کو لاکھوں روپے کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے. میں نے خبر کو کئی بار پڑھا. بظاہر اس سے کوئی ایسی بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا جو میرے خلاف جاتی. سید جبار کا نام بھی اس حد تک آیا تھا کہ جہاز سے آنے والی بھاری مشینری اس کی ملکیت تھی. ممکن ہے کوئی اور معاملہ ہو اور سید جبار کی گردن ناپ لی گئی ہو. بہر صورت اس بارے میں بھی کوئی معلومات حاصل ہونا ناممکن تھا. خبر میرے لیے تشویشناک نہیں تھی. تھوڑی دیر کے بعد عدنان آ گیا. ڈرائیور کے میک اپ میں تھا, سفید وردی پہنی اور ناک کے نیچے مونچھیں لگائے. ایک لمحے کے لیے تو میں اسے پہچان نہیں سکا, لیکن پھر میں نے اسے پہچان لیا. صرف احتیاط اس نے کہا. خبر پڑھ لی ہوگی آپ نے؟ ہاں مجھے شبہ تھا کہ ممکن ہے سید جبار نے اس سلسلے میں تفتیشی افسران کو کچھ اشارے دیے ہوں, کچھ لوگوں کی نگرانی میں ہو. اس لیے میں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں. عمدہ خیال ہے. خبر کیسی ہے؟ میں نے سوال کیا. جو کچھ خبرات میں اسے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سید جبار خود بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں. ویسے میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا. میرا اندازہ ہے پرنس کے سید جبار کسی قیمت پر پولیس کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا. مشینری کے بارے میں وہ یہ کہہ کر گلو خلاصے کر سکتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس آ گیا, پھر اسے جہاز سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ جہازراں کمپنی کے بارے میں کیا جواب دیتی ہے۔ ممکن ہے سیٹھ جبار کا تعلق صرف اس کے عملے سے ہو، ویسے یہ تو انکشاف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جہازراں کمپنی کا شیئر ہولڈر یا اس کے ڈائریکٹران میں سے ہو۔ ہاں، یہ تعجب کی بات نہ ہوگی کیونکہ بہرحال وہ ایک اسمگلر ہے، میں نے کہا، لیکن وہ بہت چالاک ہے پرنس۔ بہرحال اینجل اب آپ کے قبضے میں آ چکی ہے، سیٹھ جبار کے ہاتھ یوں بھی کٹ گئے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ خاص لوگوں کو متعین کیا ہے، وہ ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری اہم خبر سنیے، پرنس فورسیا کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ موبو اس کی بو سونگھتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا، 4 آدمی اس کے ساتھ، لیکن اسے یہاں ایک ذہین آدمی کو تعینات کر دیا تھا۔ اس نے موقع کے لحاظ سے بات سنبھالی۔ گڈ، پھر کیا رہا؟ وہ سب ڈائمنڈ ہاؤس میں داخل ہوئے، اگر ہم چاہتے تو انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ نادر نے ان کا استقبال کر پوچھا کہ پرنس فورسیا کی تلاش میں آئے ہیں، پھر انہیں پرنس فورسیا سے ملا دیا۔ پرنس فورسیا نے حیرت سگالی کے جذبات کے طور پر ان کے ہتھیار ہمارے آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ پرنس دلاور سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور جس وقت بھی پرنس کو فرصت ملے اس سے مل لیں، لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ ضرورت کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے یہاں مقامی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا میری ریاست کی ساتھ کی بٹی پلید نہ ہو جائے گی؟ کیا ہمیں جرائم پیشہ نہ قرار دیا جائے گا؟ مجھے یہ بھی شبہ تھا پرنس کے سیٹھ جبار اپنے نقصان کو برداشت نہیں کر سکے گا، ممکن ہے مجھے بس پھانسنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں نے اسے اس بات کا وعدہ کیا کہ کسی نہ کسی ٹرپ میں اس کا یہ نقصان پورا کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کے لیے میں نے اسے چند پیشکش بھی کی جن سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ بڑے ہی بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پرنس دلاور نامی ایک شخص اسی کاروبار کے پیچھے پڑی ہے، وہ کافی خطرناک آدمی ہے اور اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے مجھے یہ بھی پیشکش کی کہ چونکہ میں غیر ملکی ہوں اور غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کچھ تحفظات بھی حاصل ہوں گے، اس لیے میں اپنے آدمیوں کی مدد سے پرنس دلاور کو پھانسوں اور اسے رابطہ قائم کرنے کے بعد اسے قتل کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی، بس گلو خلاصی چاہتی تھی میں اس سے۔ چنانچہ ان تمام شرائط کے بعد اس نے مجھے ہوٹل اسپارکو میں منتقل کر دیا۔ طے یہ پایا کہ فی الحال وہ مصروف ہے، جب بھی اس کی مصروفیت ختم ہوگی وہ مجھ سے کام لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ قانونی طور پر یہاں میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں اطمینان سے رہتی ہوں، اور اگر اعلیٰ حکام کسی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے تو ان سے یہی کہوں کہ میں خاموشی سے سیر و تفریح کی غرض سے آئی تھی، اور چونکہ میرا دورہ سرکاری نہیں ہے اس لیے میں خاموشی سے یہاں آرام کر رہی ہوں۔ یہ تمام باتیں ہوئی تھیں میری اور اس کے درمیان، لیکن آپ مطمئن رہیں پرنس، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کے پابند ہوں۔ سیٹھ جبار کو میں نے صرف اس لیے اپنے حق میں رکھا ہے کہ اس کے ذریعے میں بآسانی یہاں سے واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا سارا سامان ضائع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جا چکی ہوتی آپ کے خیال میں نے اب تک جو کچھ کیا غلط ہے؟ نہیں پرنس فورسیا، بلکہ آپ نے میرا نام چھپا کر مجھ پہ احسان کیا ہے۔ سیٹھ جبار کی یہ بات نہ مان کر آپ اس سلسلے میں پرنس دلاور کو نام لے دیں۔ آپ نے میرے ساتھ بہترین تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، میں بھی آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں پرنس فورسیا کہ اگر آپ کو یہاں سے روانہ ہونے میں کوئی دقت پیش آئے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ پرنس دلاور اتنا بے وقت نہیں کہ آپ لیے کچھ نہ کر سکے، ویسے اگر آپ کو کوئی جھگڑا مول نہ لے کر خاموشی کے ساتھ نکل جانے کی خواہش مند ہو تو انتظار کر لیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ مجھ سے فرما دیں، میں آپ کو فراہم کر دوں گا، میں نے کہا۔ پرنس فرینسی ختم ہوتی جا رہی ہے میرے پاس، اور اب جو کہ سیٹھ جبار سے میرا کوئی معاملہ نہیں بن سکا، اس لیے میں اسے مانگنا نہیں چاہتی۔ آپ کا مثلاً 50,000 روپے مقامی کرنسی میں مجھے فراہم کر دیں، ہم بعد میں اسے اپنے حساب سے لگا لیں گے۔ رقم آپ کے پاس رات تک پہنچ جائے گی۔ مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اپنا آگے سے کام لیتے ہوئے مجھ سے اس بات کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے پرنس، کاروبار میں نقد ادھار تو چلتا ہی رہتا ہے، ویسے میں سیٹھ جبار کو ان ہیروں کی مدد میں مد میں 1 روپے کی رعایت نہ دوں گی، کیونکہ یہ اصول کی بات ہے۔ شکریہ پرنس فورسیا، رقم آپ کو پہنچ جائے گی۔ یہ ایک ٹیلی فون نمبر رکھ لیجئے، میں نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ جب بھی میری ضرورت پیش آئے آپ مجھے اس نمبر پر رنگ کر سکتی ہیں۔ فورسیا نے شکریہ ادا کیا۔ ہم دونوں تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد باہر نکل آئے، اس کے بعد یہاں رکنے کا جواب نہیں تھا، چنانچہ اپنے اعتراف سے باخبر رہتے ہوئے ہم ہوٹل اسپارکو سے باہر نکلے اور پھر ایک ٹیکسی روک کر چل پڑے۔ عدنان نے اپنے آدمی کو اشارہ کر دیا کہ اس پارکو کی نگرانی ختم کر دے، اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ عدنان ٹیکسی میں میرے پاس پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور ہم دونوں اپنے حکم کی نگرانی کر رہے تھے۔ تھوڑی دور نکلنے کے بعد میں نے عدنان سے پوچھا کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لائن کلیئر ہے، کسی کو ہم پر شک نہیں ہو سکا، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اگر یہ بات ہے عدنان تو پھر میرا خیال ہے میں ایک بار اینجل سے ملاقات کر لوں، موقع اچھا ہے، کئی دن گزر چکے ہیں، نہ جانے سے کیا کیفیت ہے، اسے تسلی دینا ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ایک اہم کارڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے پرنس، اس وقت واقعی موقع بہتر ہے، کوئی ہماری جانب متوجہ نہیں۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو واٹسن ایونیو چلنے کے لیے کہا اور آگے چوراہے سے ٹیکسی واٹسن ایونیو کی جانب مڑ گئی۔ میں نے ٹیکسی اس بنگلے سے کافی دور رکوائی تھی جو میری ملکیت اور جسے عظمت نے میرے لیے خریدا تھا۔ ہم دونوں نیچے اتر گئے، عدنان نے بل ادا کر ہم دونوں ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ ویٹرز کا مونوگرام ہم نے اتاری اور وردی کے کوٹ بھی اتار کر ہاتھوں میں رکھ لیے۔ سفید پتلون تھی اور سفید قمیض جس پر بو لگی ہوئی تھی وہ بھی اتار کر ہم نے جیب میں رکھ لی، اور اب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی ہوٹل کے ویٹر ہیں۔ کافی دور تک ہم ٹہلنے کے اسی انداز میں چلتے رہے اور واٹسن ایونیو کے اس بنگلے سے کافی آگے نکل گئے۔ اطراف میں کدو کا لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن کسی کے بھی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی پر نگاہ رکھے ہوئے ہو۔ ادھر یہ عام قسم کے سیدھے سادے لوگ تھے، چنانچہ میں عدنان کو گھوم کر بنگلے کی پشت پر پہنچ گئے۔
ہر طرح کی احتیاط پر نگاہ رکھنی تھی۔ کوٹھی کی چار دیواری کود کر ہمیں اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئی، لیکن جو ہی ہم اندر کودے ہماری نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ اعظم دونوں ہاتھوں میں پستول لیے سامنے کھڑا ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک تاثرات اور میں نے اور عدنان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھائے ہم آگے بڑھنے لگے۔ اعظم کڑی نگاہوں سے کسی بت کی طرح ساکت کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جب ہم اس کے نزدیک پہنچے تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اب اپنی آمد کا مقصد بتا دو۔ اعظم میں دلاور ہوں، پرنس دلاور، میں نے کہا، اور وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی موستدی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے عدنان کی طرف دیکھا اور عدنان مسکرا کر بولا، میں عدنان ہوں۔ اس کے ساتھ ہم دونوں نے اپنے چہروں سے ماسک اتار دیا۔ اعظم نے ایک پستول جیب میں ڈال لیا، لیکن دوسرا پستول اس نے ہاتھ میں ہی رہنے دیا۔ ہمارے نزدیک آ کر اس نے ہمارے چہروں کو ٹٹولا، گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹ کر مسکراتا ہوا بولا، معافی چاہتا ہوں جناب، تشریف لائیے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عقبے راہداری سے گزر کر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اعظم کے بیان کے مطابق اینجل اور ریٹا موجود تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں تھی۔ میں نے سرگوشی کسی انداز میں اعظم سے ان کی خیریت پوچھی۔ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن بس عجیب سکتے کسی کیفیت کا شکار ہے۔ میں نے گردن ہلا کر دروازے پر دستک دی اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ریٹا تھی، ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر اچھل پڑی۔ پھر اس نے عدنان کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے آپ لوگ آئیے آئیے، تشریف لائیے، اس نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ عدنان میرے پیچھے تھے۔ سامنے اینجل ایک مسری پر دراز ہوئی رسالہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا اور جلدی سے رسالہ رکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، ہونٹ خشک تھے اور وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھی۔ مسری پر پاؤں ٹکائے ہوئے چند لمحات مجھے دیکھتی رہی اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہیلو پرنس، ہیلو اینجل، کیسی ہو؟ میں 2 قدم آگے بڑھ کے وہ خاموش ہو گئی۔ میری اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے عدنان سے کہا، عدنان تم ریٹا کو لے کر باہر چلے جاؤ، مجھے اینجل سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سر عدنان نے کہا اور ریٹا کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اینجل اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ کیسی ہو اینجل؟ میں نے مسری کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ دوسرے لمحے اینجل اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار سے بالوں تک پہنچ گئے۔ اس میں میرے کوئی ارادے دخل نہیں تھا، بس بلا ارادہ ایک عجیب سی کیفیت کا اظہار ہوا۔ اینجل میرے سینے سے سر ٹکائے روتی رہی اور میں بے اختیار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ میرے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکل رہی تھی۔ رونے کی ضرورت نہیں اینجل، میں موجود ہوں، میری زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اینجل تم نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ پلیز مت رو اینجل، پلیز مت رو۔ میں اسے پچکارتا رہا اور اس کے آنسو آہستہ آہستہ تھمنے لگے۔ وہ مسری پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے اس کے آنسو خشک کیے۔ پتہ نہیں زندگی میں پہلی بار اینجل پر اتنا پیار آیا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اینجل کہیں میں اپنے جذبوں کو سمجھ نہیں سکا۔ کئی بار میں متضاد کیفیات کا شکار رہا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہو۔ کبھی میں اسے صرف امی اور فریدہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ بہر طور اس وقت کی کیفیت ان تمام احساسات سے مختلف تھی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اینجل؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈیڈی کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نہیں اینجل، میرے ہاتھوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ابھی تک، میں نے جواب دیا اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ڈیڈی نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے نا پرنس؟ پرنس نہیں اینجل، منصور کہو مجھے، وہی منصور جسے پہلی ملاقات پر تم نے کہا تھا کہ سولی پر لٹکنے آئے ہو، یاد ہے اینجل؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اینجل نے آنکھیں جھکا لی۔ ہاں یاد ہے۔ اب تک مجھ سے تم سوال کرتی رہی ہو تمہیں کہ میں پرنس ہوں یا منصور۔ میں نے تمہیں ڈھکے چھپے انداز میں بتا دیا کہ میں منصور ہوں، لیکن اینجل آج میں کھلی زبان سے یہ اعتراف کرنے آیا ہوں کہ ہاں میں منصور ہوں۔ میں وہ ہوں اینجل جو اس شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، تمہارے والد کے ڈرائیور کا بیٹا، تمہیں اپنا آقا سمجھنے والا، سیٹھ جبار کو انداتا جاننے والا۔ اور جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میری نگاہ صرف اسی گھر کی جانب اٹھی جہاں سے مجھے رزق مہیا ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہی تصور تھا کہ نوکری صرف سیٹھ جبار دے سکتے ہیں۔ میں اپنے والد کا حوالہ دے کر ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے کام لیتے مجھے اپنے ڈرائیور امجد کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ سکھائے۔ میں نے بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ لی اینجل اور تمہارے والد کے وفاداروں میں شامل ہو گئی۔ لیکن اینجل، میں کچے ذہن کا مالک تھا۔ میں نے اس وقت تک کتابوں میں یہی پڑھا کہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے شدید محنت اور دیانت کی ضرورت ہے۔ ملک کے قاتل وہ ذخیرہ اندوز چور اور اسمگلر ہیں جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ وطن عزیز کی بقا اسی میں ہے کہ وطن کو ایسے لوگوں سے نجات دلائی جائے۔ میں نے اس وقت تک یہی پڑھا اینجل، اور سچ کے دل سے اس پر ایمان رکھتا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا سبق تھا۔ میں اس پہلے سبق کو اپنی زندگی کا آخری سبق بنا لینا چاہتا تھا، لیکن جب معلوم ہوا اینجل کی سیٹھ جبار اسمگلنگ کرتے ہیں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ملک کی بقا کے لیے خطرے کی حیثیت رکھتا ہے تو میرا دل مچل اٹھا۔ اینجل، میں نے اپنے ملک سے غداری کی، لیکن میں اپنے وطن سے غداری نہیں کرنا چاہتا۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور میں نے انسپکٹر سے کہا کہ میں اسمگلروں کو پکڑوا سکتا ہوں۔ میرے سینے میں سیٹھ جبار کے خلاف کوئی جذبہ نہیں تھا، میں بس ملک کے دشمنوں کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ اس انسپکٹر نے تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، مجھ سے کہا ٹھیک ہے، وہ اس سلسلے میں کارروائی کرے گا، اور دوسری طرف اس نے سیٹھ جبار کو اطلاع دے دی اور سیٹھ جبار کی ہدایت پر میرے گھر میں چرس رکھوا دی گئی اور مجھے چرس فروشی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ گھر میں میری ماں اور بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اس گھر کا کفیل تھا، کسی نے مجھ پر توجہ نہ دی۔ مجھے 5 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ ہاں اینجل، ایک معمولی سے جرم کی سزا 5 سال۔ یہ سزا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی ہو سکتی تھی، لیکن سیٹھ جبار کی خواہش تھی کہ میں 5 سال جیل میں رہوں اور 5 سال کے بعد اس کے مطلب کا آدمی بن کے باہر نکلوں۔
میں بلا شبہ مجرم بن کر باہر نکلا۔ جیل کی 5 سالہ زندگی کم نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے استادوں نے مجھے بڑے بڑے گر سکھائے۔ میں باہر نکلا تو میرے ذہن میں سیٹھ جبار کے لیے کوئی برا جذبہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں چرس رکھوانے والا وہ بڑا آدمی ہے جو اپنے معمولی سے اشارے پر انسانوں کی تقدیریں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو میری ماں اور بہن مجھے گھر میں نہ ملی۔ میں ان کے لیے پاگل ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ ماں اور بہن کو گھر سے بے گھر کرنے والا کون ہے۔ میں ان کی تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن سیٹھ جبار نہیں چاہتے تھے کہ میں زندگی کی لطافتوں سے ہمکنار ہو سکوں۔ مجھ پر قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کے بعد اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ میرے اوپر جو کچھ بیتی ہے وہ سیٹھ جبار کے اشارے پر ہے۔ جو میری تقدیر کا مالک ہے وہ میرے لیے خدا بننا چاہتا ہے۔ میں نے کسی انسان کی خدائی قبول نہیں کی اور اس کے خلاف نبرد آزما ہو گیا۔ تب اینجل مجھ پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کسی انسان کے ساتھ روا نہیں ہو سکتا۔ مجھے طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ میرے کچے ذہن کو ایسے ایسے کرب سے گزرنا پڑا کہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ ان سے اپنی ماں اور بہن کی بھیک مانگی، لیکن مجھے تحقیر آمیز کہہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ سیٹھ جبار چاہتے تھے کہ میں ایک پکا مجرم بن جاؤں۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ان کے سامنے آ کر گڑ گڑاؤں گا اور اس وقت تک میرے مجرمانہ ذہن کی تربیت ہوتی رہے گی۔ زندگی کو جہنم بنا دیا گیا اور میں اس جہنم میں سلگتا رہا۔ میرے دل میں آگ بھڑکتی رہی، یہاں تک کہ مجھے سیٹھ جبار کے گرگے نے ملک سے باہر نکال دیا۔ جزیروں میں مجھے غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑی اور میں غیر انسانی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن اینجل، جب میں ان تمام حالات سے نمٹ کر واپس پہنچا تو بہت کچھ بن چکا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر میرے دل میں سیٹھ جبار کے خلاف نفرت کا جہنم روشن نہ ہوتا تو میں اپنے انسان ہونے پر بھی شک کرنے لگتا۔ میں پرنس دلاور بن گیا اور اس کے بعد میں سیٹھ جبار کے لیے بہت ٹیڑھی کھیر ثابت ہوا، لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ سیٹھ جبار اس بات پر حیران ہے کہ منصور پرنس دلاور کیسے بن گیا۔ اس کے لیے اینجل، اس نے تمہیں استعمال کیا۔ تم میرے سامنے آئی، مجھے تم سے کوئی شکایت، کوئی نفرت نہ ہوئی۔ میں نے اپنے سینے میں تمہارے لیے احترام پایا، لیکن ماں اور بہن کی محبت مجھے کسی طرف مائل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ہاں اینجل، تمہارے والد کو معلوم ہے کہ میری ماں اور بہن کہاں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ان سے محروم کر رکھا۔ اس کے بعد کے حالات سے تم بھی واقف ہو اینجل۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنی شخصیت، اپنی حیثیت ہر اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں جو مجھے میری ماں اور بہن سے ملا دے۔ اگر وہ دونوں مجھے آج بھی مل جائیں تو میں انہیں لے کر اس ملک سے چلا جاؤں گا، اس شہر سے چلا جاؤں گا، کسی ایسی جگہ جو کوئی میرے لیے متعین کر دے۔ مجھے کسی سے کوئی بلہاش نہ رہے گی۔ میں اپنی چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی دنیا پھر سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک طویل عرصے سے ان سے جدا ہوں اور میرا سینہ ہمیشہ غم سے پھٹتا رہا ہے۔ میری ہر رات آنسوؤں کے درمیان گزری ہے۔ میں نے ہر لمحہ انہیں یاد کیا۔ مجھے بتاؤ اینجل، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر منصور سیٹھ جبار سے نفرت کرتا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ اینجل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے اور میری کہانی میں اس طرح کھو گئی جیسے سب کچھ بھول گئی ہو۔ میں خاموش ہوا تو آنسو بہاتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی اور مجھ سے دوبارہ لپٹ گئی۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ڈیڈی اتنے گرے ہوئے شخص ہیں۔ بہت برا ہوا منصور، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن یقین کرو منصور، میں تم سے الگ نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میرے ڈیڈی نے تمہاری امی اور بہن کو تم سے جدا کیا ہے تو ٹھیک ہے، اب میں خلوص دل سے اس کے لیے تیار ہوں گی تم مجھے ان سے جدا کر دو۔ زندگی بھر تم انہیں میری شکل نہ دیکھنے دو منصور۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے پاس تمہاری ان تکالیف کا یہی ایک بدل ہے۔ تم جس طرح چاہو، جیسے چاہو مجھے رکھو۔ میں کبھی واپس جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ ہاں، ڈیڈی کو سزا ملنی چاہیے۔ تم جانتے ہو منصور، ڈیڈی مجھے بہت چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں مجھے کہ شاید ساری دنیا میں کسی کو نہ چاہتے ہوں۔ تم نہیں سمجھتے ان حالات میں ان پر کیا گزری ہوگی، لیکن اب مجھے کسی بات کا تردد نہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ڈیڈی اتنے درندہ صفت ہیں اینجل۔ اینجل جذب کے عالم میں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہے تھے اور یہ آنسو بلا شبہ اس کی سچائی کا مظہر تھے۔ وقت نے مجھے بہت کچھ بنا دیا تھا، لیکن ابھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ سچائیاں مجھ پر اثر انداز نہ ہوتی۔ اس بار میں نے جذباتی انداز میں اینجل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ان آنسوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اینجل، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے لیے روئیں۔ میں ان آنسوں کی قیمت میں اپنی زندگی دے سکتا ہوں۔ سیٹھ جبار نے مجھے لمحہ لمحہ اذیت دی ہے اینجل، بہت پتھر دل انسان ہے وہ۔ میرے زخم ہرے کرتے رہتے ہیں۔ اس دن میں تمہاری سالگرہ پر شریک ہوا تھا، تمہاری خوشی میں شریک ہوا تھا، لیکن انہوں نے میرے دل میں خنجر بھونک دیا۔ اس دن وہ چونک کر بولی۔ ہاں اینجل، کیا ہوا تھا منصور؟ اینجل اپنائیت سے بولی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ ہاں، اور تمہیں وہاں سے ہٹا دیا تھا، مجھے یاد ہے۔ مجھے مجبور کرتے رہے اور کہ میں اپنے منصور ہونے کا اعتراف کر لوں۔ میں اس کے لیے تو نہیں کیا تھا اینجل، میں انہیں ٹالتا رہا، پھر انہوں نے میرے دل پر کاری وار کیا۔ لان پر میں نے فریدہ کو دیکھا۔ سیٹھ جبار نے مجھے مجبور کرنے کے لیے اسے میرے سامنے پیش کیا۔ میں اس وقت ان کے پاس اور فریدہ لان پر میرے سامنے، انہوں نے اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ کئی سال کے بعد میں نے اپنی بہن کی شکل دیکھی۔ تم خود غور کرو اینجل، میری ذہنی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ پھر کیا ہوا منصور؟ اینجل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ میں تقدیر پر شاکر ہوں، میں نے کوئی اعتراف نہیں کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے تمہیں تمہارے دیے ہوئے فون نمبر پر فون کیا، تمہاری آواز سنائی دی تو تم نے مجھے بریٹی روڈ کی کوٹھی نمبر 22 میں بلایا تھا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا منصور؟
اینجل جلدی سے بولی، فون پر مجھے تمہاری ہی آواز سنائی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ رخسانہ ہوگی، لیکن رخسانہ، میں وہاں پہنچ گئی اینجل، وہاں تمہاری بجائے وہ لڑکی ملی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ڈالمیا کراسنگ کی ہٹ نمبر 22 میں بلایا گیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن راستے میں اس نے مجھے وہ صورتحال بتا دی۔ اس نے کہا کہ تمہارے اور سیٹھ جبار کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آپ ڈالمیا گئے تھے، ڈالمیا کراسنگ گئے تھے پرنس؟ ہاں، لیکن سیٹھ جبار وہاں بھی مجھ پر قابو نہیں پا سکے۔ مزید واقعات مجھ سے سنو منصور، خدا کی قسم مجھے یہ علم تھا کہ زیادہ دولت نے ڈیڈی کو بے حد مغرور بنا دیا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، لیکن وہ انسانیت سے اتنی دور چلے گئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے ڈیڈی سے پوچھا کہ پرنس سے کوئی طلح گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں بتایا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرنس دلاور کبھی مجھے فون کریں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گی۔ ڈیڈی اس بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد غالباً رات کے کھانے پر مجھے خواب آور دوا دے دی گئی۔ دوسرے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں جہاز پر تھی، ریٹا میرے برابر کی کیبن میں موجود تھی۔ خدا کی قسم منصور، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے اینجل، بہرحال مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا اور میں تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ ریٹا نے مجھے بتایا تھا منصور کہ میں پرنس دلاور کی مہمان ہوں، لیکن میں مضطرب تھی۔ خدا کی قسم میں اب پرسکون ہوں، اور منصور اب میں نے ایک عہد کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے صحت پر قائم رہنے میں مدد دو گے۔ کیا ہے اینجل؟ اگر ڈیڈی تمہاری امی اور بہن کو تمہارے حوالے کر دیں تو تم انہیں میرا پتہ بتا دینا، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو پرنس ہوا پوری زندگی گزر جائے تو انہیں ان کی بیٹی سے محروم کر دینا۔ میں خاموشی سے اینجل کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا تھا جو خود میرے ذہن میں تھا، لیکن اس کا عہد بہت عظیم تھا۔ اس کی پیشکش میرے تصور سے بہت بلند تھی۔ اس نے مجھے جیت لیا، ہاں، اس نے ایک عورت کی حیثیت سے مجھے جیت لیا۔ اس نے میری ذات کے لیے، انسانیت کے لیے ایک عظیم قربانی کی پیشکش کی تھی۔ تمہیں اس پر اعتراض تو نہیں ہے منصور؟ مجھے ساری زندگی تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا اینجل۔ ساری زندگی؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، ساری زندگی۔ بہت مشکل بات کہی ہے تم نے منصور، سوچ سمجھ کر کہی ہے اینجل۔ کیا تم ایک ایسی شخصی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو جس نے تم پر مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ میں تمہیں اس حوالے سے قبول نہیں کروں گا اینجل۔ تمہاری شناخت، تمہارے وہ الفاظ ہیں جن کی قیمت اس کائنات میں نہیں مل سکتی۔ تم نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہارے مشن کے لیے جان دے دوں گی منصور، یہ اینجل کا عہد ہے، لیکن ممکن ہے ابھی تم ان الفاظ پر یقین نہ کرو، لیکن آنے والا کوئی لمحہ مجھے اس عہد سے نہیں ہٹا سکتا۔ خدا کی قسم اینجل، زندگی میں بہت سے نشیب و فیض آئے، وقت نے مجھے چٹان بنا دی، لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ آج یہ چٹان پگھل گئی۔ میں کچھ نہیں رہا اینجل، تم میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہو۔ اگر حالات نے کبھی سکون کے کچھ لمحات دیے تو وہ تمہاری امانت ہوں گے منصور۔ اینجل نے ایک بار پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وقت نے چھلانگ لگائی، اندھیرا پھیل گیا، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر دروازے پر ہونے والی دستک سن کر ہم چونک پڑے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اگر آپ مزید رکنا چاہیں پرنس تو میں اجازت چاہوں گی، عدنان نے کہا۔ ریٹا بھی اس کے ساتھ تھی۔ نہیں، بس میں بھی چلوں گا ریٹا، اینجل کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کا خیال رکھنا۔ اینجل نے مجھے اجازت دو، اور وہاں ریٹا تم اپنا آواز ٹرانسمیٹر اینجل کو دے دو اور انہیں اس کے بارے میں سب کچھ سمجھا دو۔ اینجل، میں دن میں ایک بار ضرور تمہیں کال کروں گا، ٹرانسمیٹر اینجل نے سوالی انداز میں کہا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل بتا دوں گی اینجل، ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عورت تھی، شاید حالات کا کسی حد تک اندازہ کر چکی تھی۔ پھر ہم دونوں ان سے رخصت ہو کر باہر نکل آئے۔ طاہر اور اعظم کو میں نے کچھ ہدایات دی تھی، اور عدنان نے اس عمارت کی مکمل حفاظت کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھیجنے کی پیشکش کر دی تھی۔ وارسن ایونیو جو سنسان علاقہ تھا، دور دور تک ٹیکسی کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ ہم پیدل چل پڑے۔ باہر نکل تک ماسک دوبارہ چہرے پر لگا لیے۔ اینجل واپس جانے کے لیے تو بضد نہیں تھی پرنس؟ نہیں عدنان، وہ بہت برے باپ کی بہت اچھی بیٹی ہے، اس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ ارے مجھے احساس ہو رہا تھا، اس نے خود ہی مجھے پیشکش کی کہ جب تک اس کا باپ میری ماں اور بہن کو میرے حوالے نہ کر دے اسے اس کی بیٹی سے محروم رکھا جائے۔ وہ اپنے الفاظ میں مخلص ہے پرنس۔ ہاں عدنان، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، تب وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ عدنان نے جواب دیا۔ تھوڑی دور چل کر ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ عدنان نے مجھے میری کوٹھی چھوڑا اور خود اس ٹیکسی میں واپس چلا گیا۔ کوٹھی آ کر میں نے ماسک اتار دیا۔ فینی میری منتظر تھی، شاید کوئی اطلاع تھی میرے لیے۔ ہیلو فینی، کوئی خاص بات ہے؟ میرے سوالیہ انداز میں سے پوچھا۔ جی جناب، ممکن ہے آپ اسے خاص تصور فرمائیں؟ سیٹھ جبار 2 بار ٹیلی فون کر چکا ہے، اس نے کہا کہ وہ پھر رنگ کرے گا، اگر پرنس آ جائیں تو اسی طرح سے کہ اسے ٹیلی فون پر بات کر لی جائے۔ دوسری بار کب ٹیلی فون کیا تھا اس نے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اسے قبل بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی کیا تھا۔ اب اگر اس کا فون آئے پرنس تو آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، میں نے جواب دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگا۔ لباس تبدیل کرنے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اینجل سے جو گفتگو ہوئی تھی بڑی متاثر کن تھی، میرے دل میں نئی کومپلیں پھوٹ رہی تھی۔ در حقیقت زندگی نے کبھی اتنا موقع دیا ہی نہیں کہ اس بارے میں سوچتا۔ دل مردہ ہو کر رہ گیا تھا، وہی پاس نہ تھے جو میری امنگوں کو جلا بخشتے۔ فریدہ کی شادی کرتا، اس کے بعد امی میری شادی کے بارے میں تگودو شروع کر دی تھی۔ وہ کہیں بھی کسی بھی محلے کی کسی غریب سے لڑکی سے میرا رشتہ طے کر دیتی، جیسی بھی شکل و صورت ہوتی وہ جو کچھ بھی ہوتی میں اسے قبول کر لیتا، اور زندگی کی دھارے اسی سمت چل پڑتے جہاں ازل سے بہہ رہے ہیں۔ میں خود بھی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اس معاشرے کا ایک فرد بن کر اپنی زندگی گزار دیتا، لیکن حالات نے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی اور مجھے یہ رخ بخش دیا، اور اس رخ پر آنے کے بعد بھلا زندگی میں ان جذبوں کی کیا گنجائش رہتی تھی؟
ناشتہ پہلی بار میری زندگی میں ایک ہاتھ ایسی سے داخل ہوئی، وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہوں نے مجھے عورت کی حیثیت سے روشناس کرانے کی کوشش کی، لیکن میں بدنصیب بھلا ان جذبوں کے اہل کہاں سے ہو سکتا تھا۔ اگر در حقیقت گل کے ڈرائیور کی حیثیت سے زندگی کی ابتدا ہوتی اور راستہ اس طرح مجھ تک پہنچتی تو میں فوراً اسے قبول کر لیتا۔ وہ ہر طرح ایک بہتر لڑکی ثابت ہوتی، محبت کرنے والی، سمجھدار اور حالات کا شکار، جو ہر حالات میں گزارا کر لیتی میرے ساتھ۔ لیکن تلوار کے نوک پر رکھی ہوئی زندگی میں بھلا زندگی تصور کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد گل کے لیے کچھ ایسے الفاظ دوستوں نے کہے جو میرے ذہن سے تو نہیں اترتے تھے۔ اگر گل کا تجزیہ کرتا تو در حقیقت اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک پیاس نظر آتی۔ ہر چند کی عمر کے لحاظ سے میرے جوڑ کی نہیں تھی، لیکن اگر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچتا اور زندگی میں خوبصورت لمحات، آسودگی اور مالی اطمینان کی تلاش ہوتی تو گل بھی میرے لیے قابل قبول ہوتی۔ میں سطحی انداز سے سوچتا اور شاید یہ فیصلہ کر لیتا کہ گل کے ساتھ زندگی گزارنے میں مجھے ایک بڑی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ تیسری شخصیت بہروز تھی، جو ہر چند کی بہروز نے مجھے کبھی اظہار محبت نہیں کیا، لیکن اگر میں اس کی جانب ذرا بھی ملتفت ہوتا تو ممکن ہے کہ ایک عورت کی حیثیت سے میری طرف وہ راغب ہو جاتی۔ میں تو خود کو انسان سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا تھا۔ بس ایک مشین تھی، ایک مشن تھا، اور جب بھی وقت کا اختتام میری ذات پر ہو جاتا میں خود موت کے آغوش میں جا سوتا۔ ایسے لمحات میں محبت کا تصور ہی بے معنی تھا، لیکن یہ دل وحشی بعض اوقات اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی فطرت پر متحیر رہ جاتا ہے۔ اینجل کے بارے میں متضاد خیالات کا شکار رہا، بار بار دل اس پر مائل ہوا، لیکن پھر یہ احساس مجھے سنبھال لیتا کہ اول تو ایک اتنے دولت مند شخص کی بیٹی ہے کہ جس کی دولت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ دوسرے، اس کا تعلق میرے دشمن سے ہے، اور میں اسے اپنے دشمن کے خلاف اعلی کار تو بنا سکتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تصور بھی میرے لیے ایک حماقت تھا۔ اینجل مجھ سے متاثر ہو گئی، اپنی فطرت کے خلاف یہ بات بھی قابل غور تھی کہ اس نے مجھے اس وقت مجھے پرنس دلاور کی حیثیت سے قبول توجہ سمجھا تھا۔ اگر میں منصور ہوتا تو صرف اس کے ایک باپ کا ایک معمولی ڈرائیور ہوتا تو شاید وہ میری طرف بھرپور نگاہ ڈالنا بھی پسند نہ کرتی۔ پرنس دلاور کی حیثیت سے میں نے اس لڑکی کو اپنے لیے صرف ایک اعلی کار بنایا تھا، لیکن اب جب کہ میں نے منصور کہا اور سمجھا تھا، پھر اس کے بعد میری زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ مجھ سے اور میری کہانی سے متاثر ہوئی تھی، اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے لیے اپنا ماحول، اپنا ماضی فراموش کرنے کو تیار تھی، تو پھر بھلا میرے سینے میں ہلچل کیوں نہ مچتی؟ میں اس وقت خود کو منافق نہیں بنا سکا تھا۔ اینجل کی اس پیشکش نے میرے دل کے بند سوتے کھول دیے، اور اب ان سے محبت بہہ رہی تھی۔ ایک گدگدا دینے والا احساس میرے رگوں روپے میں سرایت کر رہا تھا۔ اینجل کی شکل و صورت، اس کے پیکر پر پہلی بار غور کیا تو محسوس ہوا کہ زمانے کی حسین ترین لڑکی اور اسی قرب کے لمحات کا تصور انسان کو بے خود کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جب اس نے میرے سینے پر دل ٹکایا تو اس کے بالوں کی ریشمی نرماہٹ، اس کے وجود کی حسین خوشبو میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو بہت قیمتی انسان تصور کر رہا تھا۔ ہاں، میں وہی منصور تھا، اور اسی منصور کی حیثیت سے اینجل نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو پھر بھلا میں اس کی محبت کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ آخر انسان تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھل کر اعتراف کیا، کیونکہ میں حقیقتوں کو چھپانے کا عادی نہ تھا، اور اب اس کا تصور میرے لیے ایک حسین لمحہ بن گیا۔ جب بھی ذہن تھکن محسوس کرے، اس تصور کو دل میں زندہ کر لیا جائے، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ ماں اور بہن کا اصول زندگی کا پہلا مقصد تھا، تو اینجل کی محبت کو میں دوسرا نمبر دے سکتا تھا۔ تنہا کی یہ لمحات بڑے اجنبی سے تھی، کیونکہ ان کی سوچ اجنبی تھی، اور اس اجنبی سوچ کو فینی نے توڑ دیا۔ دوڑتی ہوئی آئی تھی، سینے کی زیر و بم میں ذرا تیزی سی تھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فون، سیٹھ جبار کا فون۔ ارے مگر اس مضطرب کیوں ہو فینی؟ نہیں جناب، ذرا دور تھی، میں نے سوچا کہ دوڑ کر آپ کو اطلاع دے دوں۔ فینی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ میز پر رکھا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگایا، اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہیلو، کون؟ پرنس دلاور؟ میں نے سیٹھ جبار کی آواز صاف پہچان لی۔ ہاں، میں پرنس بول رہا ہوں۔ پرنس، میں کئی بار آپ کو فون کر چکا ہوں، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور سیٹھ جبار، فرمائیے، اینجل کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، اینجل کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے سربانہ انداز میں سوال کیا، اور میں نے کہا لگا کر فون بند کر دیا۔ ریسیور کیبل پر رکھنے کے بعد میں نے چند لمحات انتظار کیا، میرا اندازہ درست نکلا۔ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ میں نے ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ جی، میں پروقار لہجے میں بولا، پرنس، سوچ لو، غور کرو، تمہیں اینجل کے بارے میں بتانا ہوگا، اینجل مجھے واپس کرنا ہوگی۔ آپ شاید ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گئے ہیں سیٹھ جبار۔ کون اینجل؟ میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے جواب دیا، دیکھو پرنس، اینجل میری زندگی کا محور ہے، اینجل میری زندگی کا سبب ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو تمہاری دنیا تہہ و بالا کر کے رکھ دوں گا۔ وہ کچھ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو پرنس دلاور، کہ اینجل کو کوئی نقصان پہنچا کر، مجھ سے جدا رکھ کر تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تم ان شدید نقصانات سے دوچار ہو جاؤ گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے ایک ساکھ بنائی ہے، اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے معاشرے میں، مجھے اپنی جگہ سے سرکا کر اپنی جگہ بنائی ہے۔ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن تمہارے اس اقدام کو میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں پھر ہنس پڑا۔ میں نے کہا نا سیٹھ جبار کہ آپ ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گئے ہیں اور ایسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے۔ اینجل مجھے واپس کر دو، سمجھے تم؟ اینجل آج رات کے کسی حصے میں میرے پاس پہنچ جانی چاہیے، سیٹھ جبار نے کہا، اور میں نے پھر فون بند کر دیا، لیکن اس بار میں نے ریسیور کیبل پر نہیں رکھا تھا، بلکہ کیبل سے الگ کر دیا تھا۔ باہر نکل کر میں نے فینی سے کہا، اب سیٹھ جبار سے کوئی فون ریسیو نہ کیا جائے۔ فینی نے گردن ہلا دی۔ میرے دل میں مسرت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔
سیٹھ جبار کی لہجے سے اب اس کے اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا۔ کاش میں پہلے یہ سب کچھ سمجھ لیتا۔ در حقیقت اینجل سیٹھ جبار کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے اس کی اس رگ کو نہیں چھوا تھا۔ اگر پہلے ہی میں یہ سب کچھ کر لیتا اور اس پر اپنی توجہ صرف کرتا تو شاید مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہو سکتی تھی۔ باہر تو میں تو تڑپ ہی رہا تھا، سیٹھ جبار کی تڑپنے کی بھاری تھی۔ پتہ نہیں اس نے رات کو فون کیا یا نہیں، لیکن دوسری صبح 8:30 بجے میں بستر سے اٹھا تو فینی میری منتظر تھی۔ اس نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جاگ چکا ہوں اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پرنس سیٹھ جبار ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ ارے اتنی صبح؟ وہ صبح 7 بجے یہاں پہنچ گیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہیں اس نے باہر کار میں چھوڑ رکھا ہے۔ صبح 7 بجے سے پیچھے پڑا ہے کہ پرنس جو جگا دیا جائے۔ 2-4 بار تو میں نے بڑی آہستگی اور نرمی سے کہا کہ پرنس اپنی مرضی سے جاگیں گے۔ اس کے بعد میں نے ذرا سختی سے کہا کہ اگر وہ پسند کرے تو انتظار کر لے ورنہ واپس چلا جائے، جب پرنس جاگیں تب آ جائے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی اور ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ اوہ گڈ، ناشتہ لگواؤ فینی، میں نے کہا اور فینی مسکرانے لگی گویا آپ ابھی اس سے نہیں ملیں گے۔ ہاں میں بعد میں بتاؤں گا تمہیں، میں نے جواب دیا۔ فینی گردن جھکا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ناشتہ لگ گیا ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کی میز پر میں سیٹھ جبار کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فینی کو بلایا اور بولا میں جا رہا ہوں فینی، میرے جانے کے بعد تم سیٹھ جبار سے کہہ دینا کہ پرنس اس وقت مصروف ہے، شام کو 4 بجے وہ آپ کو ملاقات کا وقت دے سکتے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو اس وقت آ جائیں۔ آپ واقعی جا رہے ہیں پرنس؟ ہاں فینی جانا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ فینی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا اور ڈرائیور کو ہدایت بھجوا دی گئی کہ پرنس کہیں جانے والے ہیں اس لیے گاڑی تیار کر لے۔ پھر میں پرنس دلاور کی حیثیت سے لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے سیٹھ جبار کی کار بھی دیکھی، اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تعجب سے دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ میں نے ڈرائیور کو سائمہ روشن علی کے دفتر چلنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ شاید دوسری بار اس دفتر میں آیا تھا۔ سائمہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا عملہ ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا، سائمہ سے اسی کاموں کی تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ سائمہ ایک بہترین کارکن تھی، اس نے وہ تمام تفصیلات مجھے فراہم کر دی جو مجھ سے متعلق تھیں، یعنی پرنس دلاور نے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے بارے میں تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، کچھ نئی ہدایات جاری کی میں نے اور انہیں سائمہ نوٹ کرتی رہی۔ مسئلہ وقت گزاری تھا اور سیٹھ جبار کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے جتنا بھی وقت گزرتا میرے حق میں تھا۔ اس کے بعد میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کیا۔ گل نے ریسیو کیا اور پروفیسر اس وقت بھی موجود نہ تھے۔ ہیلو گل، کیسی ہیں آپ؟ ارے پرنس خیریت سے؟ ہاں میرے دوست کس حال میں ہے؟ بہت بہتر ہے، میرا خیال ہے بہت جلدی وہ اپنی ذہنی قوتیں بحال کر لے گا۔ ویسے پرنس آپ نے بڑے بڑے دلچسپ نمونے جہاں جمع کر دیے، میں سرحاب میں پروفیسر شیرازی اس جمگھٹ سے بہت خوش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے انسانوں کا تجزیہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ شمو ایک معصوم سی جاہل سی لڑکی ہے، معصومانہ باتیں کرتی ہے۔ اس کی ماں ایک بزرگ جہاندیدہ عورت ہے لیکن مخلص ہے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم نہیں کر پا رہی، جگہ جگہ چونکی چونکی سے رہتی ہے اور اس احساس کا شکار ہے کہ اسے اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امجد علی ڈرائیور اور ان کے اہل خاندان بڑے نروس ہیں بیچارے اور بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ دی جائے، وہ مالکان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ تو مجھ سے شکایت مت کرنا پرنس، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برابر کی حیثیت سے شریک ہوں۔ تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تھے، بھلا ہم کس طرح انہیں کمتر سمجھ سکتے تھے، لیکن بہر طور ان سب کی شدید خواہش پر ان کے لیے علیحدہ جگہ مہیا کر دی گئی ہے اور اب وہ مطمئن ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے گل، میں بھی حالات کا شکار ہوں، تم میری الجھنیں جانتی ہو۔ ابھی مجھے ایسے لمحات میسر نہیں آئے کہ میں رزم سے ہٹ کر بیزم پر توجہ دوں، بلکہ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بھی باعث الجھن بنا ہوا اور ایسے لوگوں کو تم تک پہنچا دیا جو بہر طور انسان ضرور ہے لیکن تمہارے معیار کے لوگ نہیں۔ بہرحال یہ سنا کہ اور کیسے حالات چل رہے ہیں، ہمیں تو کبھی تفصیل جاننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کاش میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتا سکتا، لیکن گل اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اب یہ لمحات زیادہ طویل نہیں رہے۔ میں نے آپ کی مدد سے جس مشن کا آغاز کیا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ گئے ہوئے ہیں کہیں، بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، بڑے خوش ہیں کہ زندگی کے اس طویل سفر میں جو لمحات دنیا سے دور رہ کر گزارے تھے اب ان میں تبدیلی آئی ہے اور یہ احساس ہوا ہے کہ دنیا کی لطافتیں مسرتیں تو بہت ہیں، آدمی اگر ان سے خود ہی دور رہے تو اس میں لطافتوں کا کیا قصور؟ حسینہ ہے، بھوندو ہے، مزے کے لوگ ہیں، ہنساتے ہی رہتے ہیں ہمیں تو، اور یہ سوچتی ہوں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے بدنما ہول چڑھا رکھے تھے ہم نے اپنے اوپر۔ مجھے مسرت ہے کہ میں تم لوگوں کی کے لیے کسی دلچسپی کا باعث بنا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے؟ گل نے پوچھا۔ نہیں، بس تمہاری خیریت معلوم کرنا تھی، سو ہو گئی؟ اوکے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ باقی وقت میں دفتر میں ہی گزارا۔ 3:30 بجے میں پھر کوٹھی پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ سیٹھ جبار کی کار وہیں اسی جگہ کھڑی تھی اور وہ دونوں آدمی بھی اس میں موجود تھے۔ کوٹھی میں موجود میرے ساتھیوں نے میرا استقبال کیا، کچھ خاص اہمیت دی گئی تھی ان کے استقبال میں اور میں سمجھ گیا کہ یہ فینی کی کوششیں ہوں گی۔ اس ذہین لڑکی نے سیٹھ جبار پر روب ڈالنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہوں گے۔ فینی بھی مجھے استقبال کرنے والوں میں نظر آئی اور میں اس کے ساتھ اندر آ گیا، باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ میں نے فینی سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ سیٹھ جبار کب آیا؟ گیا ہی نہیں سر، جب سے یہیں بیٹھا ہے، ذرا غور فرمائیے، یہ شخص صبح 7 بجے سے یہیں بیٹھا اور اس کے وہ دونوں آدمی بھی، خدا کی پناہ کیا کرتا رہا اس دوران؟ بس ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا ہے، میں نے چائے بھجوائی تو اس نے شکریہ ادا کر کے واپس کر دیا۔
دوپہر کا کھانا بھی اسے نہیں کھایا رہتا، اس کے باقی دونوں ساتھی 2 بجے کے قریب کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ سیٹھ جبار بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں نے بہت کہا کہ چائے پیئے، کھانا کھائیں، لیکن اس نے خوش لہجے میں منع کر دیا اور کہا کہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اگر پرنس دلاور نے اسے مہمان بنانا پسند کیا تو پھر وہ پرنس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیے گا۔ گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے فینی، چائے لگوا دو اور اس کے ساتھ ذرا کچھ اور چیزیں بھی لگوا دینا۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں آ چکا ہوں اور تھوڑی دیر بعد اس سے ملاقات کروں گا، لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں فینی، بلکہ اسے ڈرائنگ روم میں بھیج دینا۔ اوکے پرنس، فینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں اندر چلا گیا۔ پھر اطمینان سے میں نے غسل کیا، سلک کا ایک خوبصورت سوٹ پہنا، اس پر گاؤن ڈالا، پھر ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ سیٹھ جبار ٹیبل کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی ہونہار نگاہوں سے مجھے گھورا اور میں مسکرا دیا۔ ہیلو سیٹھ جبار، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک جگہ پر جا بیٹھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور اسے کافی بنانے کا حکم دیا۔ ملازم نے ادب سے 2 پیالیاں بنا کر ایک میرے اور دوسری سیٹھ جبار کے سامنے رکھ دی۔ براہ کرم کچھ لیجیے سیٹھ جبار، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اینجل کہاں ہے؟ اس نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے عرض کیا نا، پہلے کافی پیجیے، اس کے بعد ہماری اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں کچھ کھانے پینے نہیں آیا ہوں یہاں۔ تو آپ صرف اینجل کی تلاش میں آئے ہیں؟ ہاں، میں تم سے ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں پرنس دلاور، سارے معاملات ایک جگہ، لیکن اینجل کا مسئلہ تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میرے اچھے یا برے کی کبھی پرواہ نہیں کرتا سیٹھ جبار، اور آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ میزبانی کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو مہمان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ آپ جہاں ایک مہمان ہی کی حیثیت سے آئے ہیں نا، اگر مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں تو پھر مہمانوں کے اس انداز میں گفتگو کیجیے۔ آپ کا یہ رویہ مجھے ناپسند ہے اور ممکن ہے اس کی بنیاد پر میں آپ سے گفتگو ہی نہ کر سکوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ براہ کرم پیچھے کچھ کھائیے پیجیے، اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ میں نے سب سیٹھ جبار کا چہرہ دیکھا، جس قرب اور اذیت کا وہ شکار تھا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میں وہ شخص تھا جس سے اس نے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کیا۔ مجھے وہ لمحات یاد تھے جب طارق مجھے اس کے پاس لے کر گیا۔ اس نے بڑی نحوست سے کہا کہ ابھی سے سڑکوں پر ہاک چھاننے تو انسان بننے میں کچھ دیر لگے گی۔ اسے زیادہ سے میرے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کیا، اور آج اس سڑک کی آوارہ چھوکری کے سامنے وہ ایک بے بس انسان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ پرمسرت لمحات میرے لیے کیا اور ہو سکتے تھے؟ میری ذہن کی کسی گوشے میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، میں تو بس اس کی اذیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک مغرور کا سر زمین پر آ ٹکا تھا، ایک مغرور انسان کا سر زمین پر آ ٹکا تھا، ایک جابر اور وحشی انسان بے بسی سے اپنی جگہ بیٹھا تھا اور اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے اس وقت کا تصور خواب میں بھی نہ کیا ہوگا۔ سیٹھ جبار کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر کرسی سے ٹکا دیا۔ چند لمحات اسی طرح بیٹھے رہا، پھر اس کے بعد سیدھے بیٹھ کر کافی کی جانب اپنی جانب سرکا لیا۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے کافی ختم کی۔ میں نے ایک بار پھر اسے کھانے کی چیزوں کی پیشکش کی، لیکن اس نے ان میں سے کچھ نہ لیا۔ میں بھی خاموشی سے کافی کی چھوٹی چھوٹی گھونٹ لیتا رہا۔ کافی پینے کے بعد اسے ہونٹ خشک کی اور مجھ سے بولا، پرنس دلاور، میں تم سے اب بہت صاف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضر ہوں سیٹھ جبار، آپ میرے ہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے میرے قابل کچھ خدمت۔ اینجل کہاں ہے؟ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، اینجل سے میرا کیا تعلق؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے پاس ہوگی۔ ایسے باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو پرنس دلاور، ایسی باتیں نہ کرو۔ اینجل کہاں سے غائب ہوئی ہے سیٹھ جبار؟ میں نے کہا نا، ان تمام باتوں کو جانے دو۔ میں اس وقت تمہاری شکنجے میں پھنس گیا ہوں۔ تعجب کی بات ہے سیٹھ جبار جیسی شخصیت کسی معمولی سے انسان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ وہ وقت گزر گیا ہے۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ یقیناً تم ذہین انسان ہو، اگر تمہاری ذہانت کو جلا مل جائے تو تم بہت بڑی شخصیت بن سکتے ہو۔ تم میرے راستے میں تو نہیں آ سکے، لیکن کسی اور راستے سے تم نے وہی حیثیت حاصل کر لی جس کی میں پیشکش کر چکا تھا۔ براہ کرم مجھ سے یہ نہ کہو کہ تم منصور نہیں۔ ہم کب تک ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ سیٹھ جبار نے کہا، اگر آپ اس منصور کی بات کر رہے ہیں سیٹھ جبار جو احمد علی کا بیٹا تھا اور جو آپ کے پاس ڈرائیور کی نوکری کے لیے آیا تھا اور جسے آپ نے ڈرائیونگ سکھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیا تھا، پھر وہ اپنی معصومیت لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا، پھر آپ نے اسی گھر میں چرس رکھوا کر سزا دلوا دی، پھر اس سزا کو اپنے کام سے اپنے اوپر لے کر اس کی زندگی کے 5 سالوں پر محیط کر دیا، اور اس کے بعد جب وہ پہنچا واپس تو اس کی ماں اور اس کی بہن غائب تھیں۔ پھر وہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا اور آپ اسے زندگی سے محروم کرنے کی بے شمار کوششیں کی۔ آپ نے جس کی زندگی میں اسے بے بس کر دی، جس کی آنکھوں سے روشنی چھین لی، چمن جیسے آدمی کو اسے دھوکہ دینے پر مامور کر دی، طارق جیسے ذلیل آدمی کو اسے اذیتیں دینے کا فرض سونپا، اور اس کے بعد اس کی مسلسل اذیتیں دی جاتی رہیں۔ معاف کیجیے گا سیٹھ جبار، وہ منصور اب اس دنیا میں نہیں، وہ منصور مر چکا ہے۔ اب اگر پرنس دلاور کو آپ منصور کا نام دیتے ہیں اور اس سے اینجل طلب کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے اعترافات کرنے ہوں گے۔ کیسے اعترافات؟ سیٹھ جبار کی آواز میں عجیب سی بے کسی تھی۔ کیا آپ نے اس منصور کے ساتھ یہ ظالمانہ کارروائی نہیں کی؟ ہاں منصور، میں یہ سب کچھ کرتا رہا۔ کیا آپ نے اس کی ماں اور بہن کو اس سے جدا نہیں کیا؟ نہیں، سیٹھ جبار نے جواب دیا اور میں متحیر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ جبار صاحب، کیا آپ مذاق کرنے تشریف لائے ہیں مجھ سے؟
میرے لہجے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ منصور میری بات سنو، براہ کرم مجھے بتا دو اینجل کہاں ہے۔ سید جبار براہ کرم مجھے بتا دے میری ماں اور بہن کہاں ہیں۔ میں نے خوشمگین لہجے میں پوچھا، میری بات پر یقین کرو، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نہایت احمقانہ اور گھٹیا بات کر رہے ہیں آپ، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں منصور، خدا کی قسم نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے اندر اب جھوٹ بولنے کی سکت نہیں رہ گئی۔ میں نہیں جانتا تمہاری ماں اور بہن کہاں ہیں، میں بالکل نہیں جانتا، بکواس کرتے ہو تم۔ نہیں منصور، میری بات پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے کہا نا سید جبار، تم بکواس کر رہے ہو۔ کیوں منصور کیوں؟ ابھی چند روز پہلے تم نے میرے سامنے فریدہ کو پیش کیا، وہ فریدہ نہیں تھی، یقین کرو وہ فریدہ نہیں تھی۔ میں نے کسی اور لڑکی کو تمہارے سامنے پیش کیا تھا، وہ فریدہ نہیں تھی۔ کیا میں اس احمقانہ بات کو تسلیم کر سکتا ہوں؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میری بہن کے حد و حال کیا تھے، کیسی تھی وہ؟ میں نے ہونہار لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی تصویریں حاصل کی تھی، میں نے اس کے لیے یہ تصویریں تم نے کہاں سے حاصل کی سید جبار؟ اس کے اسکول سے، اس کے آئیڈینٹی کارڈ سے۔ وہ بہت پرانا ریکارڈ تھا یہ، لیکن میں نے اس کے بچپن کے چہرے کو تھوڑا سا بڑا کر کے ایک لڑکی کے چہرے پر اس کا میک اپ کر دیا اور اسے تمہارے سامنے لایا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ پرنس دلاور کی حیثیت سے تم نے جو مجھے نقصانات پہنچائے ہیں، اپنی بہن کو میرے شکنجے میں دے کر ان کی تلافی کر دو۔ میں تمہیں نیچے دکھانا چاہتا تھا منصور، اس لیے میں نے یہ کوششیں کی۔ میں اس لڑکی کو اب بھی تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، وہ فریدہ نہیں تھی، یقین کرو وہ فریدہ نہیں تھی۔